جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہنستا وستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل۔ آج ہم جس اہم موضوع پہ بات کریں گے وہ برین ہیمبرج کے بارے میں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق باجوہ صاحب ہیں جو یوکے کے مشہور سرجن ہیں۔ تو اسی طرح ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی مہربانی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، آج کچھ آپ سے ڈسکس کرنی تھی کچھ ایسی بیماریاں جو بہت عام ہو چکی ہیں، جیسے برین ہیمبرج ہے۔ وہ اکثر ہی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر دوستوں کو برین ہیمبرج ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی ڈیتھ کا باعث بنتے ہیں۔ مجھے خود بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے، چلیں اس کی تفصیلات پھر کبھی بتائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، وہ برین ہیمبرج سے کس صورتحال میں ہوتا ہے، کچھ آپ وضاحت کریں گے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ تصحیح کر دوں، پہلے میں سرجن تھا، لیکن آج کل میں فیملی پریکٹیشنر ہوں، جی پی صحیح جس کو کہتے ہیں یوکے صحیح، میں۔ ٹھیک ہے، صحیح تو ظاہر ہے کہ وہ ہر قسم کے مریضوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو جو آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو برین ہیمبریج، لیکن برین ہیمبریج سے بھی زیادہ جو وسیع مضمون ہے وہ یہ ہے کہ فالج جو ہوتا ہے، صحیح یا جس کو اسٹروک کہتے ہیں عموماً، جی اسٹروک جو ہے اس کے 2 جو وجوہات ہوتی ہیں مینلی۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو آرٹری یا جو شریانیں جو آپ کو سپلائی کر رہی ہیں برین کو، دماغ کو جو سپلائی کرتی ہیں، ان میں یا تو وہ کلوٹ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں، اور یا وہ ان میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں وجہ سے جب چونکہ آکسیجن سپلائی بند ہوتی ہے دماغ کو، تو اس وجہ سے دماغ کا جو حصہ متاثر ہوتا ہے اس کے مطابق فالج کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک جو جس کو منی اسٹروک کہتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں TIA یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک ہوتا ہے۔ صحیح اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو عارضی طور پر بہت تھوڑا سا چند سیکنڈز کے لیے بعض اوقات علامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ ایک وارننگ ہوتی ہے، اس کو TIA اسٹروک کہتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے مسلسل یا مستقل نقصان نہیں ہوتا، بلکہ عارضی طور پر لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا کوئی حصہ دماغ جسم کا کام نہیں کر رہا، یا اس میں نمنس ہو جاتی ہے، سن ہو جاتا ہے، صحیح لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ لیکن جو مسلسل ہونے کی وجوہات یہی 2 ہوتی ہیں کہ یا تو کلوٹ بنتا ہے یا وہ بلیڈنگ ہوتی ہے، برین ہیمریج جس کو کہتے ہیں۔ لیکن جو کلوٹ بنتا ہے، یہ کلوٹ ضروری نہیں ہے کہ دماغ کے اندر ہی بنے، بعض اوقات کلوٹ کہیں اور بنتا ہے، اور وہ چونکہ آپ کی مسلسل خون گردش میں ہے تو وہ ایک حصے میں، بعض اوقات ٹانگ میں بنے گا، ایک وہاں سے پھر وہ ایمبولزم اس کو کہتے ہیں، کہ وہاں سے وہ کلوٹ سفر کر کے تو جہاں بھی جائے گا، یا دل میں جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اور دماغ میں جاتا ہے تو وہ اسٹروک یا فالج کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اگر تو وہ وہی کلوٹس اگر وہ دل میں جمع آئیں تو وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں نا فلاں شخص ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی کلوٹس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ بھی کلوٹ ہو جاتی ہے، اور وہ کلوٹ کہیں بھی جسم کے کسی بھی حصے میں بن کے اچھا، اگر کہیں تو بازو میں کلوٹس آ جائے تو کیا بازو بھی ناکارہ ہو جاتا ہے؟ وہ جہاں بھی کلوٹ جائے گا، اگر تو وہ شریان کے اندر ہے، شریان کیونکہ جو انسان کا جو ویسکولر سسٹم، یا یعنی کہ جو خون کی سپلائی ہے، جی اس جی میں ایک وینس سسٹم ہے اور ایک آرٹیریل سسٹم ہے۔ آرٹیریل سسٹم یعنی جو خون کو سپلائی کر رہی ہے، اور صحیح، جو خون واپس لے کے جاتی ہے وہ وین ہے۔ تو اچھا جو کلوٹ شریان کے اندر بنتا ہے، آرٹری، تو وہ اگر بند ہو جائے جی تو وہ جو ہے نا پھر اس جسم کے اس حصے کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن قدرت نے انسان کو بڑی سہولت یہ دی ہے کہ جسم کے اکثر حصوں میں ایک آلٹرنیٹ سپلائی، یعنی اس کی جو ایک اور سپلائی خون کی کہیں اور سے بھی آ رہی ہوتی ہے، اچھا کبھی اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ تو لیکن دل اور دماغ یہ دونوں ایسی جگہ ہیں جہاں پر جس کو کہتے ہیں اینڈ آرٹریز ہوتی ہیں، یعنی کہ دوسری آلٹرنیٹ سپلائی نہیں ہوتی، ایک ہی آرٹری ہے، ایک ہی شریان ہے جو اس ایک مخصوص حصے کو سپلائی کر رہی ہے۔ تو اچھا اس جگہ پر دوسری کوئی آرٹری سپلائی نہیں کر رہی ہوتی، اس لیے اگر وہ بند ہو جائے تو کچھ آپ کے پاس محدود منٹس، لمحات ہوتے ہیں جس کے اندر اگر اس کو نہ ہٹایا جائے وہاں سے، یا اس کو کلوٹ کو ختم نہ کیا جائے، کھولا نہ جائے، تو پھر وہ
باعث پہنچتی ہے اور وہ مستقل نقصان بھی ہو سکتا ہے جو کہ فالج کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. صحیح. اچھا اگر یہ بھی آپ بتانا مناسب سمجھے کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں کتنا وقت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کہ وہ ایمرجنسی کال تو کرتے ہیں, یورپ میں تو کر دیتے ہیں وہ 10-15 منٹ میں ایمبولینس آ جاتی ہے نا یورپ میں, تو جی ہمارے جی جی ملکوں میں تو جو ایمبولینس والے کو پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں, اس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ میری والدہ کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ پہلے لوگ پیسے مانگتے پھر چلتے ہیں نا, تو ہاں جی. اس میں وقت جو ہے نا بہت قیمتی ہوتا ہے. آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. اور یہاں پہ تو یہ انتظام ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایمبولینس آپ کال کرتے ہیں جی وہ سیدھی آپ کو وہ یہیں پہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں آپ کا ECG اسی وقت کر کے کو, اور وہ لیب کو فون کرتے ہیں, کیٹ لیب اس کو کہتے ہیں, یعنی یہاں پہ کیتھیٹرائز کرتے ہیں ہارٹ کو. تو صحیح اس میں وہ سیدھا آپ کو کہیں بھی ایمرجنسی میں بھی نہیں لے کے جاتے, سیدھا کیٹ لیب میں جاتے ہیں تاکہ وہ وقت بچ سکے. کیونکہ اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ جاتے ہیں, ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو وہ تھیٹر میں ہونا چاہیے جہاں پہ صحیح آپ کو کیٹ لیب میں آپ کا, کیونکہ جو کلوٹ آپ کا بلاک کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اگر اس کو آدھے گھنٹے میں ریموو کر دیا جائے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچتا دل کو, ورنہ جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ حصہ دل کا جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور وہ اس طرح سے افیکٹو نہیں رہے گا جس طرح وہ پہلے افیکٹو تھا. اور اس کی طرح پیچیدگیوں کا بھی زیادہ اندیشہ ہوتا ہے جتنی دیر آپ لگائیں گے. تو جتنی جلدی ممکن ہو وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا ایمبولینس کو کال کر سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایمبولینس میں دیر ہے تو آج کل آپ جو ہے نا انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ ایک ایسپرین جو ہوتی ہے, ایسپرین 300 ملی گرام 300 صحیح ملی ٹھیک گرام ہے. کی فوری طور پہ آپ کھا لیں جیسے ہی آپ کو کوئی سمٹم, یعنی آپ کو چیسٹ پین ہوا ہے بڑی سیویئر قسم کا, جو کہ عموماً سینٹرل چیسٹ پین ہوتا ہے یعنی درمیان میں ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بائیں طرف یا بازو میں ہوتا ہے, وہ عموماً انجائنا کی صورت میں ہوتا ہے. لیکن سینٹرل چیسٹ پین جس میں ایسے لگے آپ کو جیسے کوئی آپ کے سینے پہ کھڑا ہو گیا چڑھ کے, صحیح سانس میں دشواری ہو رہی ہو, صحیح تو اس وقت آپ کو ایک ایسپرین لے لینی چاہیے فوری طور پہ. اور آج کل جو نائٹروگلیسرائن ایک پیچز ہوتے ہیں GTN کے, وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ چیسٹ پر لگا لیں یا کسی بھی جسم کے حصے پر, تو جب تک کہ آپ ہسپتال پہنچیں تو وہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. اسی طرح آپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ زور زور سے کھانسیں اس وقت تاکہ آپ کی بلڈ سپلائی جو ہے وہ دل کو وہ برقرار رہے. برقرار رکھے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے بتایا ماشاء اللہ بہت ساری مختلف بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ کلاٹس وغیرہ وہ بازو میں آ جاتے ہیں, بازو نکارا ہو جاتا ہے, ٹانگ میں آ جائے تو وہ ٹانگ بھی نکارا ہو سکتی ہے, اور اسی طرح دماغ اور دل میں آنے کی صورت میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا برین ہیمریج ہو سکتا ہے. جی اور یہ جب برین ہیمریج کا جو مریض ہے یا اسی طرح ہارٹ اٹیک کا مریض ہے اسے بر وقت ایک تو ہاسپٹل پہنچانا ہے. احتیاطی تدابیر کے لیے جیسے آپ نے ایسپرین بتائی ہے, ڈسپرین بھی یوز جی کر سکتے ہیں ہم لوگ یا جو ہمارے آڈینس ہیں دیکھنے والے؟ مطلب ہے کہ جو سولوبل ایسپرین ہوتی ہے وہ ذرا جلدی ابزارب ہوتی ہے, اچھا لیکن جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسپلن ہو تو بہتر ہے ڈسپلن, لیکن عموماً جو پریونٹیو ہوتی ہے وہ 75 ملی گرام کی ہوتی ہے, لیکن 100 ملی گرام یا 300 ملی گرام کوئی بھی آپ کے پاس ہو, اگر 75 کی ہے تو 2 گولیاں لے لیں, تو صحیح. وہ فوری طور پہ آپ استعمال کریں کیونکہ وہ کلوٹ کو پریونٹ کرتی ہے, اس کو مزید بننے سے روکتی ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ کچھ بتا سکیں کہ اگر ہومیوپیتھک بھی اگر کوئی دوائی کارآمد ہوتی ہے تو وہ بھی ہم اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, یا یہ بھی ہومیوپیتھک بھی ہے کوئی اس معاملے میں جو نارمل روٹین میں لیں جس سے خون پتلا رہے ہمارا نا؟ جی عموماً جو ہومیوپیتھکس میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ آرنیکا اور لیکسس 200 کی طاقت میں, صحیح. اگر اس کو پریونٹیو کے طور پر احتیاط کے طور پر استعمال کیا جائے, روزانہ ایک دفعہ استعمال کر لیں, ہفتے میں بھی ایک دفعہ استعمال کر لیں, تو وہ ایسپرین کا ہی کام دیتی ہے جو کہ عموماً ریکمینڈ کیا جاتا ہے. جو لوگ جن کو یعنی کہ جو ولنریبل ہوتے ہیں, جن کو امکان ہوتا ہے کہ زیادہ چانس ہے کہ ان کو اسٹروک یا ہارٹ اٹیک ہونے کا, یا جن میں جو بیسک فیکٹرز ہیں کہ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, جن میں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے,
جو سگریٹ پیتے ہیں، یہاں پہ تو الکوہل کا بھی ہوتا ہے کہ الکوہل جو استعمال کرتے ہیں، یا فیملی ہسٹری جن میں اسٹرانگ ہوتی ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے. اور ان میں سے دونوں طریقوں میں سے، یا تو برین ہیمریج. آپ نے برین ہیمریج کی بات کی ہے، تو برین ہیمریج جو ہے اس میں بھی دو فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی ہے اور آپ کنٹرول نہیں کر رہے اس کو. آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، تو کولیسٹرول کی صورت میں تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کو کلوٹ بنے. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور کنٹرول نہیں ہے، آپ ڈائبیٹک بھی ہیں اوپر سے، تو زیادہ امکان ہے کہ آپ کو برین ہیمریج ہو جائے. لیکن برین ہیمریج عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ جن کے نارمل بلڈ پریشر ہے ان کو بھی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں ایک کمزوری، یا جس کو کہتے ہیں کہ جینز میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ میں ایک، اس کو کہتے ہیں ویسکولر میل فارمیشن، جن میں کیپلری لیول پہ، یعنی بہت چھوٹی لیول پہ جب آپ کی جو آرٹری پتلی ہوتی چلی جاتی ہے جہاں پہ ایکسچینج ہونا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ پتلی ہوتی ہے، یا وہاں پر اینیورزم بنا ہوتا ہے. اینیورزم کہتے ہیں کہ جیسے غبارہ پھول جاتا ہے ایک طرف سے، کمزور اگر وال ہو، تو غبارے کی بھی آپ دیکھیں اگر کہیں سے کمزور ہو جائے تو وہاں پہ باہر نکل آتا ہے. پھٹنے کا چانس. تو وہ پہلے سے کمزور ہوتا ہے بعض لوگوں میں. اچھا. تو ان میں اگر بلڈ پریشر ذرا سا بھی ہائی ہو جائے تو وہ ان میں وہ چونکہ وہ پھٹ جاتی ہے تو وہاں پہ ہیمریج ہو جاتا ہے اور وہ بلاک کر دیتا ہے، یا وہاں پہ آکسیجن سپلائی بند ہو جاتی ہے برین کی، تو ان کو ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ بہت ہائی آپ کا بلڈ پریشر ہو، بعض اوقات معمولی سا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے سے آپ کے اندر وہ ویسکولر مال فارمیشن یا اینیورزم موجود ہے تو پھر آپ کو زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آپ کو سٹروک ہو جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اگر صورتوں میں یہ پریونٹیو جو فیکٹرز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو شوگر کو کنٹرول کریں، آپ کا جو وزن زیادہ ہے اس کو کم کریں، ایکسرسائز بہت ضروری ہے، ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ اگر ڈائٹ میں جو ہے کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں، کیونکہ ہمارے ایشینز جو ہیں زیادہ تر ان میں یہ ہے کہ مین جو ان کی خوراک کا حصہ ہوتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے یا بریڈ ہوتی ہے، یا پھر اس میں چکنائی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو اس کو کم کر کے، اور دوسری چیز زیادہ ضروری ہے کہ ایکٹیویٹی. بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے ہلنا نہیں ہے، تو ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایٹ لیسٹ اٹھ کے تھوڑا سا چکر لگا دیں. آدھا گھنٹہ ہر روز واک ریکمینڈ کی جاتی ہے. اگر آپ کو ڈائبیٹک ہیں تو شوگر کو کنٹرول رکھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں، وزن کو کنٹرول رکھیں، ڈائٹ کا استعمال بہتر کریں، سگریٹ چھوڑ دیں، اور اس قسم کی جو ہیلدی لائف سٹائل جو ہے نا، وہ اس کا مین فیکٹر ہے جو آپ کو پریونٹ کرتا ہے. اور پریونشن زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سٹروک یا فالج ایسی ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے تو تم مر جاؤ گے، تو ان کو فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوا تو تمہیں سٹروک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، تو پھر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ایک قسم کی لائبلٹی ہے. اور آپ اس تجربے سے گزرے ہیں. ہاں 2 دفعہ گزرا ہوں میں، 2 دفعہ گزرا ہوں. اور آپ کافی دن کوما میں بھی رہے، اور بلکہ وہ بھی دلچسپ ہوگا آپ سے سننا کہ آپ کی جو کوما والی حالت تھی اس میں آپ پہ کیا گزری، کیا آپ کی کیفیت تھی. تو وہ بھی دلچسپ ہوگا اگر آپ بتا سکیں. وہ بھی نہیں صحیح، وہ ابھی بتا دوں تھوڑا سا. ہاں بتائیں آپ کے، کیونکہ جب آپ کوما میں تھے جی تو آپ کو مطلب بڑا شدید برین ہیمریج ہوا تھا اور آپ کافی دن پھر کوما میں رہے، حتیٰ کہ امید نہیں تھی کہ آپ سروائیو کر سکیں گے. اچھا. تو پھر آپ جو بچ گئے ہیں، ایک قسم کا معجزہ ہی ہے کہ آپ مکمل اور آج پروگرام کر رہے ہیں یہ. تو اس وقت کیا کیفیت تھی کہ وہ محسوس ہوا، یہ ذرا بتائیں تھوڑا سا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو نمبر 1 جو جب مجھے برین ہیمریج ہے اس کے فوری طور پہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ایسے کہ جیسے نارمل دھوپ نکلی ہوئی ہے. میں مسجد میں تھا اس وقت نا، تو مسجد میں تھا، ڈام شٹ مسجد ہے، اس مسجد میں تھا. تو مسجد میں مجھے اچانک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آنکھوں کے آگے تھوڑا سا دھندلا پن، اور جیسے باہر بادل سے ہے نا، عجیب سا موسم. تو مجھے شک پڑا کہ مجھے نا کوئی برین ہیمریج ہو رہا ہے. وہ یہ دوسرا جب برین ہیمریج ہوا ہے، اس سے پہلے مجھے ہو چکا تھا نا.